السلام علیکم ناظرین، تھینک یو فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ اسحاق ڈار صاحب نے آج پریس کانفرنس میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ 170 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائے جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں اس تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ ٹیکسز کن چیزوں پر لگائے جائیں گے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ یہ ٹیکس نہیں لگے گا۔ تو سب سے پہلے آج اسحاق ڈار صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ 170 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائے جائیں گے۔ گویا کہ پچھلی ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آئی ایم ایف کی شرط کے اوپر 170 ارب روپے کے ٹیکسز لگائے جانے تھے۔ آئی ایم ایف کا جو مشن ہے وہ یہاں اسلام آباد میں 31 جنوری سے ان کے مذاکرات شروع ہوئے حکومت پاکستان کے ساتھ، 9 فروری تک وہ مذاکرات جاری رہے۔ کل آئی ایم ایف کا مشن یہاں سے چلا گیا، ان کا جو وفد آیا ہوا تھا وہ یہاں سے جا چکا ہے۔ انہوں نے جانے سے پہلے یہاں پہ پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی اس چیز کو سراہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس بات پہ تائید کی انہوں نے کہ وہ آئی ایم ایف کی تمام تر شرطیں مانیں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے معاہدے کی کامیابی کی تصدیق نہیں کی۔ تو یہ جو 170 ارب روپے کے ٹیکسز ہیں یہ تب لگنا تھے جب آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستانی حکومت معاہدہ کامیاب ہو جاتا اگر پاکستانی حکومت کا، لیکن آئی ایم ایف کے جو معاہدہ ہے وہ آئی ایم ایف خود کہہ رہا ہے کہ یہ ابھی کامیاب نہیں ہوا۔ اس سے پہلے حکومت پاکستان نے 170 ارب روپے کے ٹیکسز پاکستانی قوم پر لگا دیا ہے۔ اب یہ 170 ارب کے جو ٹیکسز لگے ہیں اس کے بعد مہنگائی کا شدید طوفان آئے گا۔ ایک چیز اس کے اندر اور میں ایڈ کروں آپ کو، یہ جو 170 ارب کے ٹیکسز ہیں ان میں یہ بشمول پیٹرول کی قیمت نہیں ہے۔ پیٹرول کی قیمت الگ سے بڑھائی جائے گی، اور جب الگ سے پیٹرول کی قیمت بڑھائی جائے گی تو ایک تو ان ٹیکسز سے، یہ 170 ارب کے ٹیکسز سے مہنگائی ہوگی، تو جب پیٹرول کی قیمت بڑھے گی تو وہ مہنگائی دگنی ہو جائے گی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنی مہنگائی ہوگی آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر۔ چونکہ یہ حکومت مہنگائی مارچ کر کے آئی تھی، انہوں نے بہت بڑا ایک مہنگائی مارچ کیا تھا، انہوں نے اس کے اوپر پورے پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف کیمپین چلائی تھی۔ پرائم منسٹر، ہمارے موجودہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اس وقت کہتے تھے کہ پیٹرول کی ایوریج قیمت 70 روپے ہونی چاہیے، اور اس کے بعد انہوں نے بلند و بانگ دعوے کیے کہ ہم جب آئیں گے ہم پیٹرول کی قیمت اتنی لے آئیں گے، ڈالر کی قیمت اتنی لے آئیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیز ایسی ہیں، اسحاق ڈار کی اگر واضح طور پہ آپ پالیسیز دیکھیں تو شاید ایک مڈل لیول کا پڑھا ہوا بھی انسان ان پالیسیز کو عام طور پہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر آپ نے ٹیکس لگا کے قوم سے پیسے اکٹھا کر کے قرضے واپس کرنے ہیں تو۔ لیکن وہ ہوا کچھ یوں، جب یہ حکومت برسر اقتدار آئی تو اس کے بعد انہوں نے بجائے چیزوں کی قیمتیں کم کرنے کے، پیٹرول کی قیمت کم کرنے کے، پوری دنیا کے ساتھ کوئی مزید معاہدے کرنے کے، انہوں نے اسی پیٹرول کی قیمت کو بڑھائے رکھا، ڈالر کی قیمت کو انہوں نے بڑھائے رکھا۔ اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی تمام تر ان کو جو ان کی شرائط ہیں وہ ماننی پڑ رہی ہیں۔ حکومت کا دعویٰ تھا، وزیر اعظم شہباز شریف کا دعویٰ تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کر آٹا سستا کروں گا۔ اس وقت دیکھ لیں کپڑے کس کے بک رہے ہیں۔ اسی حکومت کے وزراء کہتے تھے کہ ایک پنکھا اگر کم چلا لیں، ایک لائٹ کم چلا لیں تو ہم بجلی بچا سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف اس حکومت کے اگر میں آپ کو بتاؤں تو آج وفاقی حکومت نے 2 نئے معاون خصوصی لگائے گئے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ حکومت کتنی زیادہ سنجیدہ ہے کفایت شعاری کے اوپر۔ بہت زیادہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ اس کے اوپر فوکس دیتے ہیں، کفایت شعاری، ان کی جہاں بھی تقریر سنیں ایک ہی چیز ہوتی ہے، کفایت شعاری کفایت شعاری۔ لیکن اندازہ کریں آپ اس وقت جو ان کی کیبنٹ ہے اس کی جو حجم ہے وہ 85 ہو چکا ہے۔ 85 معاون خصوصی ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے۔ یہ اس ملک میں سیکنڈ لارجسٹ کیبنٹ ہے پاکستان کے اندر۔ اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب کی ہوتی تھی جس میں 91 کیبنٹ ممبرز تھے ان کے، جس میں معاون خصوصی، مشیر، وزیر، یہ تمام لوگ تھے۔ یعنی اب آپ خود اندازہ کریں کہ ایک طرف حکومت کفایت شعاری کی بات کرتی ہے، دوسری طرف ان کے اپنے وزراء کی تعداد، مشیروں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس حوالے سے جب پرائم منسٹر سے یہ بات کی گئی کہ آپ ایک طرف کفایت شعاری کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ اپنے معاون خصوصی مشیروں کی تعداد میں دن بدن اضافہ کرتے جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس سے پاکستان کا جو خزانہ ہے اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ اس کی لاجک انہوں نے کیا دی کہ یہ تنخواہ نہیں لیں گے، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معاون خصوصی تنخواہ نہیں لیں گے، اس کے باوجود ان کو حکومت پاکستان کی جانب سے ان کو گاڑیاں دی جائیں گی، ان کو پروٹوکول دیا جائے گا، ان کو ایک آفس الاٹ ہوگا، وہاں پہ ان کے امپلائز ہوں گے، امپلائز کی سیلریز کا اندازہ آپ کریں، گاڑیوں کی مینٹیننس کریں، گاڑیوں کا پیٹرول ڈیزل، اس حوالے سے ان کا جو سٹاف ہے اس حوالے سے ان کو جو پروٹوکولز دوسرے دیے جائیں گے، وہاں کتنا خرچہ ہوگا، یہ سفر کریں گے، اس کے جو تمام اخراجات ہیں وہ حکومت پاکستان اٹھائے گی۔ یہ اس وقت کی جو موجودہ حالات ہیں پاکستان کے اندر، آئی ایم ایف بار بار اس چیز کے اوپر، اس بار بھی انہوں نے
زور دیے کہ آپ اپنے جو اخراجات ہیں، جو پاکستان کا خسارہ ہے، اس کو کم سے کم کریں. وزراء کی جو تنخواہ ہے یا ان کے جو مراحت ہیں ان کو کم کریں آپ. لیکن اب جہاں تک غریب کی بات ہے تو حکومت پاکستان سنجیدہ ہے کہ وہ تمام ٹیکسز لگائے گی، لیکن جہاں تک اپنی بات ہے وہاں حکومت پاکستان بالکل سنجیدہ نہیں ہے. وہاں وہ اپنے تمام، اب میں آپ کو بتاؤں، اتنے یہ جو انہوں نے معاون خصوصی لگائے، ان میں سے آدھے سے زیادہ تقریباً 40 کے قریب معاون خصوصی ایسے ہیں جن کے پاس کوئی قلم دان نہیں ہے. اس میں ایک اور جو سب سے بڑی اہم بات ہے وہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو معاون خصوصی ہیں یہ بغیر کسی حلف کے آتے ہیں. یہ ان سے جتنے بھی وزراء ہیں ان سے آئین پاکستان کے تحت ایک حلف لیا جاتا ہے، وہ بعد میں اس حلف کے تحت وہ اس کی پاسداری کرتے ہیں. لیکن یہ جتنے بھی معاون خصوصی ہیں یہ آئین کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان سے حلف لیا جائے. یہ تمام جتنے بھی اداروں کے اندر میٹنگز ہوتی ہیں ان کے اندر بیٹھتے ہیں، یہ اپنے فیصلے منواتے ہیں. لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی کسی ادارے کے اندر کوئی فالٹ ہوتا ہے یا کوئی خسارہ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ وار یہ نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے حلف ہی نہیں لیا ہوتا اس بات کا. اب آپ خود اندازہ کریں یہ معاون خصوصی ہماری حکومت کے لیے اور ہمارے پاکستان کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے ان کی کتنی اہمیت ہے یا نہیں. لیکن چونکہ ہوتا یوں ہے کہ جب یہ معاون خصوصی بنتے ہیں تو ان کو ایک جھنڈے والی گاڑی ملتی ہے، ان کو پروٹوکول ملتا ہے کہ اپنے علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں سے انہوں نے پھر دوبارہ اپنی کیمپین سٹارٹ کرنی ہوتی ہے. تو اسی لیے صرف اپنا ایک عہدہ رکھنے کے لیے اور اپنے علاقے کی بیوروکریسی کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے یہ عہدے حکومت پاکستان کی جانب سے دیے جا رہے ہیں ان لوگوں کو، تاکہ آئندہ آنے والے الیکشنز کے اندر یہ اسی اثر و رسوخ کو استعمال کر کے اپنے ووٹرز کو دکھا کے دوبارہ سے نئے ووٹ لے سکیں. یہ آج کی تمام تر وہ تفصیلات تھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ حکومت پاکستان کس طرح سے نئے ٹیکسز لگانے جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف جب کفایت شعاری کی بات ہوتی ہے تو یہ حکومت پاکستان دور دور تک کفایت شعاری کے ساتھ دور دور تک ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. اس حوالے سے یہ تمام تر تفصیلات تھی. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.